بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعہ آپ نے سینکڑوں مرتبہ ممبر سے سنا ہوگا، آئیے ذرا اسے ایک نیا نتیجہ پیش کر رہا ہوں کہ جناب امیر کے فیصلوں کے اندر کتنی حکمت و دانائی ہے، اگر سننا پسند فرمایا گیا۔ جیسے ہی میں شروع کروں گا واقعہ، مجھے پورا یقین ہے کہ بچے بچے کو یاد ہوگا، بزرگ تو ویسے ہی سکھلائے بیٹھے ہیں۔ تو اب بہت سے افراد کہتے ہیں کہ مولا نے کس طرح سے کیوں فیصلہ کیا، یا کیسے فیصلہ کیا، یا کہاں تلوار نہیں اٹھائے، کہاں تلوار اٹھانی تھی، یہ فیصلے کیسے ہوتے ہیں۔ دیتا ہوں خلاصتاً اشارتاً پیش کر رہا ہوں، یہ فطرت کے تقاضے ہیں، عقل کے تقاضے ہیں، عصمت کے تقاضے ہیں جو مولا نے فیصلے کیے کہ دو خواتین دو بچے لے کے آتی ہیں مولا کے پاس، ایک لڑکا ہے اور ایک لڑکی۔ تو دونوں کہتی ہیں کہ لڑکا میرا ہے، اور دوسرا ہے واقعہ کہ جہاں پہ ایک بچہ ہے، دونوں کہتی ہیں بچہ میرا ہے۔ واقعہ ذہنوں میں ہے؟ تو یہ دوسرا واقعہ ہے جہاں پہ ایک بچہ ہے، دو خواتین ہیں، دونوں کہتی ہیں بچہ میرا ہے۔ تو مولا نے جب انہوں نے کہا کہ یا علی آپ فیصلہ کیجئے بچہ کس کا ہے، مولا نے کہا خود فیصلہ کر لو، جانتی تو ہو فطرت کا تقاضا یہ ہے پہلے لمحہ فکریہ تو دو، سوچنے کی مہلت دو، فوراً فیصلہ نہ کر دو۔ مولانا کا خود فیصلہ کر لو، جانتی تو ہو نا بچہ کس کا ہے۔ تو مولانا کا بتاؤ بچہ کس کا ہے، دونوں نے کہا بچہ میرا۔ مولانا کا پھر سوچ لو، میں فیصلہ کر دوں گا، پتہ نہیں ہے میرے ساتھ یا نہیں۔ مولانا کا خود سوچ لو، میں بھی فیصلہ کر دوں گا۔ کہا یعنی فیصلہ آپ کر دیجئے۔ مولانا کا اچھا، آواز دی جناب قمبر کو، مولا کے غلام سے۔ البتہ مولانا نے آزاد کر دیا تھا، وہ خود در چھوڑ کے نہیں جاتے تھے۔ کچھ لوگ پہنچ گئے۔ مولا نے کہا آزاد ہو، میں نے آزاد کر دیا۔ کہا یا علی میں نے فیصلہ کر لیا، آپ کا در چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ اب یہ محبت کا تقاضا تھا، تو مولا نے آواز دی، قمبر تلوار کھینچو۔ جناب قمبر نے تلوار کھینچی۔ کہا بچے کے دو ٹکڑے کر دو، دونوں کو ایک ایک ٹکڑا دے دو۔ اب وہ کوئی آج جیسا کوئی شیعہ ہوتا ضعیف العقیدہ، تو وہ مولا سے معاذ اللہ اعتراض کریں، مولا بچے کا کیا قصور ہے، بتائیے ان دو خواتین میں سے کس کے دو ٹکڑے کروں۔ وہ تھے جناب قمبر، ان کے ایمان میں کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے کہا اگر علی کا حکم ہے نا کہ بچے کے دو ٹکڑے، تو پھر بچے ہی کے دو ٹکڑے صحیح۔ بھائی توجہ ہو میرے ساتھ، ایمان اتنا قوی ہونا چاہیے، امام کے کسی بھی حکم پہ ذہن میں اشکال نہیں آنا چاہیے، اعتراض نہیں آنا چاہیے۔ جناب قمبر نے تلوار کھینچی، آگے بڑھے، جیسی تلوار اٹھائی دو ٹکڑے کرنے کے لیے، ان دو خواتین میں سے ایک نے کہا یا علی مجھے بچہ نہیں چاہیے، اسے دے دیں۔ مولانا نے کہا یہ ماں ہے۔ اب مجمع اعتراض کرنے لگا، یا علی وہ خود کہہ رہی ہے بچہ مجھے نہیں چاہیے۔ مولانا نے کہا یہ ممتا کا تقاضا ہے، ماں چاہتی ہے بچے کی زندگی ہو چاہے کہیں پہ بھی رہے۔ وہ جو ماں نہیں تھی کہ مجھے نہ ملے تو اس کو بھی نہ ملے، بچہ مر جائے مجھے نہیں چاہتا، پتہ نہیں توجہ ہے یا نہیں۔ وہ جو ماں نہیں تھی وہ کہتی تھی بے شک مر جائے نہیں چاہیے، وہ جو ماں تھی کہ بے شک میرے پاس نہ رہے کسی کے پاس رہے، زندہ تو رہے۔ اب سمجھ میں آیا مولا نے تلوار کیوں نہیں اٹھائی تھی۔ خلافت کسی کے بھی پاس رہے، دین تو باقی رہے۔ مولا فرمائیے رہے کسی توجہ فرمائیے۔ توجہ ہے جانے گرا، مولا دین کی زندگی چاہتے تھے، یہ نہیں چاہتے تھے بس میرے ہی پاس رہے، کسی کے بھی پاس رہے، دین تو باقی رہے۔ توجہ ہو مجمع کی۔ اذان گرامی ایک بات تھی، علی ہے دین کے باپ، کہا مجھے اسلام کی زندگی چاہیے، میں نے سینچا پالا اسے، میرے مولا نے کہا کسی کے پاس بھی رہے مجھے دین کی زندگی چاہیے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے مولا کا مشورہ دینا نہیں پہنچا سکا بات کو۔ اذان گرامی ایک آدمی کا بچہ ہے، دوسرے نے گود لے لیا، اب وہ دیکھ رہا کہ بچہ کبھی دیر سے آ رہا ہے، یہ ٹوکتا ہی نہیں، ڈانٹتا بھی نہیں ہے، بیٹا دیر سے کیوں آ رہے ہو، لیکن جو باپ تھا بار بار کہتا ہے بیٹا دیر سے مت آیا کرو، آوارہ ہو جاؤ گے، گھر جلدی چلے جایا کرو، دیر سے مت آؤ، لیکن جو باپ نہیں تھا اسے پرواہ نہیں ہے۔ اب مولا مشورہ دینے اس لیے جاتے تھے کہ باپ تھے، کہیں دین خراب نہ ہو جائے۔
بھائی سب توجہ رکھیں گے، میں نے بات مکمل نہیں کی ہے، مجھے سارے مجمع کی توجہ چاہیے۔ اب سمجھ میں آیا بعض افراد کہتے ہیں مشورہ دینے کیوں جاتے تھے؟ اس لیے چاہتے تھے کہیں خراب نہ ہو جائے دین۔ بھائی ان کا تو ہے نہیں، اولاد تو مولا کی تھی نا، دین مولا کا بچہ تھا کہ اس لیے مشورہ دیتا رہوں گا۔ تو ایک بات واضح ہو گئی، اگر آج آپ کو دین میں دہشت گرد نظر آئے تو سمجھ لیں کوئی سوتیلا باپ گزرا ہے۔ جس نے پرواہ ہی نہیں کی ہے کہ یہ اگر آوارہ ہوتا دہشت گرد بنتا بن جا، میرا تو ہے نہیں، پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ اگر آج دہشت گرد نظر آئے تو سمجھ جائیں کوئی بنو امیہ بنو عباس، جنہوں نے پرواہ ہی نہیں کہ اگر بدماش بنتا تو بن جائے، آوارہ ہوتا ہو جائے، دہشت گرد بنتا قاتل بنتا بن جائے، چور بنتا بن جائے۔ یہ بار بار اہل بیت کا قیام کرنا سمجھا رہا ہے، وہ باپ ہے۔ اگر یزید قیام کرتا سید الشہداء بتاتے خبردار دین کو بگڑنے نہ دینا، یہ ہمارا ہے۔ حضرات گرامی، یہ دین فطرت کا تقاضا تھا اہل بیت کا بار بار اٹھنا، بار بار قیام کرنا۔ میں نے پورا جگت لگا کے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ حضرات گرامی، اہل بیت علیہ السلام اسی لیے بار بار سمجھاتے تھے خبردار دین کو بگڑنا نہ دینا، تمہیں اتنا نقصان نہیں ہوگا جتنا آنے والوں کو ہوگا، تمہارے سامنے اتنا نہیں، لیکن پھر بھی مسلسل مشورے دینا، جانا، کام کرنا، کسی بھی طرح سے یہ بچ جائے، کہیں آگے تو بڑھتا رہے۔ اب سمجھ میں آ رہا ہے بہت سے افراد پیغمبر اسلام کے زمانے میں کیسے کیسے تھے لیکن ساتھ رکھتے تھے۔ کہ سب کو ساتھ رکھو، کہ یا رسول اللہ اگر آپ جانتے ہیں تو ساتھ کیوں رکھتے ہیں؟ کھول کے نہ کہلوائیے گا، آپ حضرات بھی جب تک پورا نہ کہلوا رہے تھے تب تک داد نہیں دیتے، میں نے دیکھا۔ حضرات گرامی، پیغمبر اسلام سے بعض لوگ اعتراض بھی کرتے تھے، یہ ہمیشہ ساتھ، بڑے بڑے علماء سے کہا پیغمبر ساتھ کیوں رکھتے تھے؟ سب کو کہ جو منافق یا برے تھے ان کو ہٹا دیتے، کہ پیغمبر کہتے تھے انہیں ساتھ رکھو، نسلیں صحیح ہو جائیں گی۔ پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے۔ یہ آج مانے نہ مانے، بچے صرف رہ رہ کے ساتھ میں اچھے ہو جائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا جناب امیر کا جملہ، جب جناب مالک اشتر نے کہا کہ مولا صفین میں جتنے آپ نے قتل کیے دشمن اتنے میں نے مارے، کیا مالک تمہارے مارنے میں میرے مارنے میں فرق ہے؟ تمہارے سامنے جو دشمن آیا تم نے گردن کاٹ دی، میں پیشانی سے صلب کو دیکھتا تھا، اگر نسل میں ایک میرا ماننے والا تھا میں بھاگنے دیتا تھا، ایک بھی اگر میرا ماننے والا ہوتا میں اسے بھاگنے دیتا تھا۔ بھائی جو علی کے سامنے آتا تھا دیکھنے کے بعد اسے احساس ہوتا تھا کہاں آ گیا تو پھر بھاگتا ہی تھا، نہیں پہنچ رہا ہے۔ اگر بکری غلطی سے بھی شیر کے سامنے آ جائے تو بھاگنے پہ مجبور ہوتی ہے، اسے پتا ہوتا سامنے شیر ہے، تو مولا کہتے تھے جو بھاگتا میں بھاگنے دیتا ہوں، پیچھا نہیں کرتا۔ پیچھا کرنے والے اور ہے حضرت محمد ہے۔ توجہ ہے دیدانے کے رامی، اسلام دین فطرت ہے، حتیٰ جنگ کے بھی تقاضے ہے۔